بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے کلام سننا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جیسی ویڈیو آئی تو انجینئر صاحب نے کمنٹ کیا کہ جو لوگ ان کی ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہیں گستاخی کے نام پہ وہ خود گستاخ ہیں۔ آپ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ کسی مسئلہ پر ان کی آپس میں بحث ہوئی، مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے کوئی بات کہی اور مسعود صاحب نے ان کی مخالفت کی، یا پھر مسعود صاحب نے کوئی بات کی اور انجینئر نے اس کی مخالفت کر دی۔ اب دونوں مناظرے پہ اتر آئے اور کتنی ویڈیوز ایک دوسرے کے خلاف بنا ڈالی، اور جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی باری آئی اب اس کو موت بڑھ گئی، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ اس کی ویڈیو کو شیئر کرنے والے اور آگے گستاخی کا فتویٰ لگانے والے کہتے ہیں خود گستاخی کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ویوز لینے کے لیے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یا پھر اپنی ویڈیوز چلانے کے لیے لوگوں کو، ہم سب کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو۔ درمیان میں آپ سب ایک ہی ہیں، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہو اس مسئلہ میں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا؟ اور یاد رکھو علماء نے جب یہ بات کہی کہ اس کا بیان آ گیا ہے، علماء نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو، علماء نے یہ کہا کہ معافی طلب کرو۔ علماء یہ کہہ رہے تھے، علماء کہہ رہے تھے اس پہ معافی طلب کی جائے اور یہ فوراً معافی مانگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہنا درست نہیں ہے، اور آپ کمنٹ کر رہے ہو۔ اور کیسی آپ کی ناانصافی ہے، جب آپ کے اپنے مسئلے کی باری آتی ہے وہ جو آپ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں تو آپ جناب والا مناظرے پہ تلاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں میرے سامنے آ کے بیٹھو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جب حضور کی باری آئی تو سب سے پہلا کمنٹ آپ نے کیا اور کہا کہ اس کی ویڈیو کو بطور گستاخی آگے پھیلانے والے بتانے والے گستاخ ہیں۔ تو خدا کے لیے ہوش کے کچھ ناخن لو، آپ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے صدقہ سے ہی امت کی بخشش ہونی ہے، تو لہذا جب بھی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، کیونکہ ہم نے کلمہ کسی مولوی کا نہیں پڑھا، نہ کسی پیر کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے جیسے کوئی بات کرتا ہے اسے سمجھائیں اور اسے معافی پہ آمادہ کریں۔ خالق کائنات ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جو دین کا نام لیتے ہیں لیکن دیندار ہوتے نہیں ہیں اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ خالق کائنات خالص حضور کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔